جاتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لنگر بناتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں. اور یہ جو 11ویں شریف کا جو آیا ہے نا کہ ہم میلاد شریف کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ اس کی وجہ بھی میں بتا دوں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی جب حیات ظاہری میں تھے، مطلب انتقال نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت حضور غوث پاک اپنی پوری زندگی جب سے آپ نے جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا وہ سنبھالا، اس وقت سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام مریدوں کو اکٹھا کرتے اور 11ویں شریف کے موقع سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنواتے اور کھانا بنوانے کے بعد لنگر کا اہتمام ہوتا اور اس پہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی اور تمام لوگوں کو وہ کھانا کھلایا جاتا ہے نا، تمام لوگوں کو وہ کھانا کھلایا جاتا، راہ کے مسافر ہو چاہے کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو، ہر بھوکے کو کھانا کھلایا جاتا. تو ہم غوث پاک کے دیوانے ہیں اور غوث پاک جب دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے تو آپ کے مریدوں نے یہ جو کام تھا لنگر بنوانے کا، غریبوں کو کھلوانے کا، قرآن کی آیت پڑھ کر کے، ایصال کر کے، بزرگان دین کے نام سے فاتحہ کر کے لوگوں کو کھانا کھلانے کا، اس کام کو مریدوں نے بھی جاری رکھا اور الحمدللہ ہم قادری، ہم سنی مسلمان ہیں، قیامت تک ہم بھی اسے جاری رکھیں گے. اس میں اللہ کی رضا کے لیے کھانا، دیکھیے کوئی بھی کھانا جو ہم فاتحہ کرتے ہیں، غریب نواز کے نام سے فاتحہ ہو، غوث پاک کے نام سے فاتحہ ہو، وہ کھانا غریب نواز کو پہنچ نہیں جاتا، پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، غوث پاک کو وہ کھانا نہیں پہنچتا. مگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ کھانا بناتے ہیں اور اس نیت سے بناتے ہیں. اس پہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ مالک مولا یہ ہم نے کھانا بنایا ہے اور اس پہ ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں اور اس کا ثواب ہم تمام بزرگان دین کے روح تک پہنچاتے ہیں، ہے نا، اس کا ثواب ہم پہنچاتے ہیں اور وہ کھانا ہم غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، اپنے اہل و عیال، رشتہ دار، جو کوئی بھی جہاں تک آپ کی استطاعت ہوتی ہے آپ اسے کھلاتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو بزرگان دین ہے نا، ہم بزرگان دین کے ماننے والے لوگ ہیں الحمدللہ، اور بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طاقتیں عطا فرمائی ہے اور وہ اپنی پوری زندگی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں. میں نارمل آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، آپ جس انداز میں سننا چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ابھی سائلنٹ اور بالکل توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، میں آپ کو اسی حساب سے آپ کے دماغ میں باتیں اتارنے کی کوشش کروں گا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں. جب آپ دنیا میں تشریف لائے ہے نا، دنیا میں تشریف لائے تو آپ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ، کتنی تاریخ تھی؟ پہلی تاریخ تھی. رمضان المبارک کی پہلی تاریخ آپ صبح سے سحری کے وقت سے لے کر کے مغرب تک، جب تک مغرب کی اذان نہ ہو جائے، پورے رمضان المبارک میں آپ نے اتنے ٹائم میں کبھی دودھ نہیں پیا. سبحان اللہ. تمام لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی محبت اتنی کوٹ کوٹ کے اس کے دل میں بھری پڑی ہے کہ پیدائش سے اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے میرے نام لینے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، یاد رکھو کہ میں نے پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی ہے، فرض روزے رکھے ہیں. اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو محبت کی پہچان یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے تمام فرائض کو پورا کرتے جانا، نمازوں کو نہ چھوڑنا، رمضان المبارک کے روزے نہ چھوڑنا. آج کے حالات ہمارے ایسے ہیں کہ ہم سال بھر ٹھیک رہتے ہیں مگر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے پیٹ میں درد، ہمیں گیس بن رہا ہے، ڈاکٹر نے
نے ہمیں دوائی کھانے کے لیے کہا ہے۔ میرے دوستو، آپ اگر ڈاکٹر کی زندگی، اگر آپ ڈاکٹر کا رپورٹ پڑھیں گے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اس بات پہ ریسرچ کر کے کہا ہے کہ جو انسان ایک اگر جنریٹر ہے یا انویٹر ہے، اگر آپ کے پاس کوئی مشین ہے یا مانیٹر کمپیوٹر ہے نا، اگر آپ اسے کئی مہینوں تک لگاتار چلاتے رہیں گے تو یقین مانیں کہ آپ کا کمپیوٹر خراب ہو جائے گا، آپ کا مانیٹر خراب ہو جائے گا، آپ کا جنریٹر خراب ہو جائے گا، آپ کی مشین خراب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جب انسان ہمیشہ پیٹ میں خوراک لیتا رہتا ہے تو اس کی آنکھیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں، اس کے جو اندر کے پاچن شکتیاں ہیں وہ کمزور ہو جایا کرتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر انسان اپنے آپ کو تندرست کرنا چاہتا ہے، اگر اپنے آپ کو طاقتور بنا کر کے رکھنا چاہتا ہے تو رمضان المبارک جو مسلمان رمضان میں 12 10 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، اگر اس طریقے سے روزہ رکھ لیا جائے تو پیٹ کی انشاءاللہ ساری بیماریاں دور ہوتی ہوئی پیٹ کی ساری بیماریاں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ میرے دوستو، آج ہماری ماں اور بہنیں بھی یہاں تشریف فرما ہے، وہ سنیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہے، آپ ان کا واقعہ سنے ہوں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی راستے سے ایک دریا کے کنارے سے چل رہے ہیں، راستے میں دیکھتے ہیں بھوک کی شدت ہوئی، بھوک لگ گئی۔ غوث پاک کے والد گرامی دیکھتے ہیں کہ راستے وہ دریا میں ایک سیب بہ رہا ہے، آپ سوچتے ہیں اور اسے اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں۔ کھانے کے بعد آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ دریا میں سیب بہ کر کے آ رہا ہے، مگر مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ سیب کس کا ہے، یہ کس کے باغ کا سیب ہے، میں نے بغیر اجازت کے اس سیب کو کھا لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حضور غوث پاک کے والد گرامی کے دل میں طلب پیدا ہوئی کہ میں نے غلطی کر لی ہے۔ اب جدھر سے پانی آ رہا تھا واپس اس طرف جانے لگے، جب کچھ دور چلتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک باغی